بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے خط غالب بنام میر مہدی مجروح. اس کی خالی جگہ تعارف شاعر، اقتباسات کی تشریح اور مختصر سوالات پڑھیں گے. مختصر سوالات میں کچھ جملے بھی ہیں اور کچھ واحد جمع بھی ہیں اور الفاظ کے معنی بھی ہیں، وضاحت اس کو بھی پڑھیں گے. غور سے سنیں گے شروع سے آخر تک تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نامہ نگار جو ہیں وہ تو اسد اللہ خان غالب ہیں، خط لکھنے والے، اور مکتوب الیہ جن کو خط لکھا جا رہا ہے ان کا نام ہے میر مہدی مجروح. خط کے ابتدائی الفاظ: ہاں صاحب، تم کیا چاہتے ہو؟ مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا. مرزا اسد اللہ خان غالب. حالات زندگی: نام اسد اللہ خان، لقب مرزا نوشا، اور خطاب جو ہے نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ. تخلص: غالب، اور پہلے جو ہے وہ اسد استعمال کیا کرتے تھے. والد کا نام عبداللہ بیگ. 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 میں دہلی میں انتقال ہوا. ابتدائی تعلیم جو ہے شیخ معظم اور نذیر اکبر آبادی سے حاصل کی. اس کے بعد ایک نو مسلم ایرانی سے تعلیم حاصل کی. خط یہاں سے شروع ہے. ہاں صاحب، تم کیا چاہتے ہو؟ مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا. اب اور کیا لکھوں؟ تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، فقیر نہیں جو دعا لکھوں. تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ لفافہ کو خریدا کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے. یعنی تم کو وہ محمد شاہی روشیں پسند ہیں. یہاں خیریت ہے، وہاں کی خیر و عافیت مطلوب ہے. خط تمہارا بہت دن کے بعد پہنچا. یہ ان کا ایک نیا انداز ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنایا. ایسا لگتا ہے کہ دو شخص آپس میں آمنے سامنے بات چیت کر رہے ہیں. اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مجتہد العصر، مراد یہاں پہ ہے مولانا سرفراز حسین، ان کا جو مسودہ ہے اس کی اصلاح کر کے انہیں میں نے بھیج دیا ہے. اس میں جو کانٹ پیٹ کرنی تھی، جو کمی کوتاہی تھی، جس کی اصلاح کرنی تھی، غلطیوں کی نشاندہی کرنی تھی، وہ میں نے کر دی ہے. اب میں انہیں اور کیا لکھوں؟ میر مجروح سے کہتے ہیں کہ تم میرے ہم عمر بھی نہیں، تم سے مجھ سے بہت چھوٹے ہو، میرے شاگرد ہو، تو میں تمہیں سلام کیوں لکھوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کیا کرتے ہیں. میں تو بڑا ہوں، اب میں تمہیں کیوں سلام لکھوں؟ آگے فرماتے ہیں کہ میں کوئی درویش فقیر بھی نہیں کہ دعائیں دیتا پھروں. تمہارا دماغ تو صحیح ہے، لفافے کو صحیح کر کے دیکھا کرو اور مسودے کو بھی اچھی طرح سے بار بار دیکھ لے کرو. مسودہ اصل میں کہتے ہیں کہ وہ تحریر لکھی ہوئی کتاب کی پہلی شکل جس کی ابھی درستگی باقی ہو، اس کو مسودہ کہتے ہیں. جب اس کی درستگی کمپلیٹ ہو جائے تو وہ کتابی شکل میں آ جاتی ہے. تو یہاں پہ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مسودے کو بھی اچھی طرح دیکھا کرو، بار بار دیکھ لیا کرو کہ اس میں کیا ہے. اب وہ دور گیا جب آداب اور القابات وغیرہ جو نا لوگ لکھا کرتے تھے، اس گفتگو سے آغاز کیا کرتے تھے. یہاں تو خیر و عافیت ہے اور وہاں کی خیر و عافیت مطلوب ہے، اور آپ کا خط جو ہے کافی دنوں کے بعد پہنچا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ جی خوش ہوا کہ مسودہ بعد اصلاح کے بھیجا جاتا ہے کہ میں نے سرفراز حسین کو برخوردار جو چھوٹے ہیں میر سرفراز حسین کو دینا، ان کو دے دینا اور دعا کہنا. اور ہاں، حکیم میر اشرف علی اور میر افضل علی کو بھی دعا کہنا.
لازمہ سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح خط بیچتے رہو. اچھا یہ ہے کہ خط جو ہے بیچتے رہا کرو. کیوں سچ کہیو، اگلوں کے خطوط کی تحریر کی بھی یہی طرز تھی. جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ بہت ہی پرتکلف انداز میں خط لکھا کرتے تھے، اور فارسی روایت کے زیر اثر خط میں لفظی آرائش بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ سوزی ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، اور اصل جو مقصود ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اصل تو جو مقصود ہے وہی بات سامنے آنی چاہیے. ہائے کیا اچھا شیوا ہے، جب تک یوں نہ لکھوں وہ خط ہی نہیں. اب کیا لکھ رہے ہیں بہت ہی اچھے انداز میں. فرما رہے ہیں کہ چاہ آب ہے. چاہ آب ہے، مراد یہاں پہ ہے کہ ایسا پرانا کنواں جو خشک ہو گیا ہو اور اس میں پانی نہ ہو. بے آب، چاہ اصل میں کنویں کو کہتے ہیں، اور بے آب جو ہے ایسا، یعنی کہ آب پانی کو کہتے ہیں، بے آب بغیر پانی والا کنواں. آگے فرما رہے ہیں کہ ابر بے براں ہیں. بادل تو ہیں لیکن اس میں بارش نہیں ہے. بے براں، باراں اس میں نہیں ہے. ایسا بادل جو پانی سے خالی ہو، جس میں بارش کی امید بھی نہ ہو، بالکل بارش ہو ہی نہیں. اس کے بعد ہے نخل بے ثمر ہے. نخل، نخل اصل میں کھجور کو کہا جاتا ہے، پھل کو کہا جاتا ہے، درخت کو کہا جاتا ہے. تو وہ ایسا درخت ہے جس میں پھل نہ لگتا ہو اور جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. اور خانہ بے چراغ، ایسا گھر جو بالکل ہی خالی ہو، ویران ہو. اور چراغ بے نور، ایسا چراغ بالکل ہی جو بے نور ہے. ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو، تم جانتے ہو ہم زندہ ہیں. بس اتنا کافی ہے. امر ضروری لکھ لیا، جو ضروری بات تھی وہ میں نے لکھ دی آپ کو. مسودے کے بارے میں حال وال جس کا لینا تھا لے لیا. زوائد کو اس وقت پر موقوف رکھا. جو زائد باتیں تھی، فضول باتیں تھی، وہ بعد میں ہو جائیں گی. اس کو میں نے موقوف کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. اگر تمہاری خوشنودی اسی طرح کی نگاہش پر منحصر ہے تو بھائی 3.5 سطریں ویسے بھی میں نے لکھ دی. اگر تم بھی چاہتے ہو کہ میں ایسے ہی لکھا کروں تو وہ جو 2-3-4 لائنیں میں نے لکھنی تھی، 3.5 لائنیں، وہ تو میں نے لکھ دی. کیا قضا نہیں پڑھتے اور وہ مقبول نہیں ہوتی؟ ایسے بھی ہوتا ہے بھائی، قضا بھی تو ہم پڑھتے ہیں. ابھی جو ضرورت تھی وہ میں نے لکھ دی. خیر، ہم نے بھی وہ عبارت جو مسودے کے ساتھ لکھی تھی اب لکھ بھیجی. قصور معاف کرو، خفا نہ ہو. میری بات پر ناراض نہیں ہوگا، معاف کیجیے گا. میر نصیر الدین ایک بار آئے تھے پھر نہ آئے. ایک مرتبہ تو آئے تھے پھر دوبارہ نہ آئے. فارسی نئی میں نے کہا لکھی. فارسی نئی میں نے کہاں لکھی. تمہارے چچا کا یا تم کو بھیج دوں. نواب فیض محمد خان کے بھائی حسن علی خان مر گئے. حامد علی خان کی 1,30,000 کی 100 روپے کی ڈگری بادشاہ پر ہو گئی اور کلو داروغہ بیمار ہو گیا. آج اس نے غسل صحبت کیا اور باقر علی خان کو مہینے بھر سے تپ آتی ہے. یعنی کہ باقر علی خان کو جو نا کافی دنوں سے بخار ہے. حسین علی خان کے گلے میں 2 غدود ہو گئے ہیں. اس کے بعد آگے جو بہت ہی اہم بات کریں گے، شہر جو ہے چپ چاپ، نہ کہیں پھاوڑا بجتا ہے، نہ کہیں سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، نہ آہنی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے. دلی شہر خاموشاں ہیں. کاغذ نبڑ گیا، کاغذ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، ورنہ تمہارے دل کی خوشی کے واسطے ابھی اور کچھ لکھتا. اس میں بھی بہت پیاری بات انہوں نے کی ہے. وہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ بات کی ہے کہ شہر جو ہے نا، دلی شہر جو بالکل ہی چپ چاپ ہے، کیونکہ جب سے انگریز آئے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، تو انہوں نے تھوڑے سے دلی کے حالات کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ ہر جگہ بالکل ہی خاموشی چھائی ہوئی ہے. نہ کوئی پھاوڑا بجتا ہے، مطلب نہ کوئی ہل وغیرہ چلا رہا ہے زمینوں میں، اور نہ ہی کوئی آہٹ وغیرہ ہے، کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہے، اور نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، اور نہ کسی جگہ جو ہے کوئی کھدائی ہو رہی ہے، نہ کسی گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے، نہ کوئی پختہ سڑکیں بن رہی ہیں، نہ آہنی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے، نہ ہی کوئی جو نا آگے فرما دیں کہ نہ ہی کوئی عارضی قلعہ بنایا جا رہا ہے. ہر طرف خوف کا عالم ہے. لوگ
انگریز فوج سے ڈر کر اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ مرزا غالب بھی اسی طرح اپنے گھر میں بھی محصور ہے۔ اس وقت دلی شہر بالکل ہی ویران ہے، اور یہ ویران بھی ایسا بنا ہوا ہے جیسے دلی شہر خاموشاں مراد یہاں پہ بالکل قبرستان کی بنا ہوا ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ایک خط لکھا۔ اس کے بعد خالی جگہ مجتہد العصر کے مسودے کو بھیج دیا اصلاح دے کر، اس کی اصلاح جو ہے کر کے بھیج دیا ہے سرفراز صاحب کو۔ تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، سلام۔ سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح بھیجتے رہو، خط بھیجتے رہا کرو، بار بار دیکھا کرو مسودے کو بار بار دیکھا کرو جو بھیجا گیا ہے۔ قصور معاف کرو، خفا نہ ہو۔ یہ اس کی کثیر انتخابی سوالات تھے۔ خطوط نگار جو ہیں، نامہ نگار، وہ تو مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، اور مکتوب علیہ میر مہدی مجروح۔ تعارف نامہ نگار، مرزا غالب کا مختصر تعارف۔ مرزا غالب عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مقصود، منفرد اور جدید خطوط نگاری کے موجد ہیں۔ جدید خطوط نگاری جو ہے اس کے ایجاد کرنے والے، اس کے سمجھ لے بانی ہوئے۔ خطوط میں بے تکلفی، سادگی، اختصار و جامعیت، جزیات نگاری، نقطہ نگاری اور مزاح و ظرافت کو اپنانے، مختلف اسالیب بیان مہارت سے کھپانے اور انہیں اپنی سوانح حیات اور اپنے زمانے کی تاریخ بنانے والے وہ منفرد دانشور ہیں جن کے خطوط اردو نثر میں نیا ترجمہ اور نقش اول ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنے اس موقف کو سچ کر دکھایا کہ ان کی خطوط نگاری شاعری کی طرح ان کے دعوے کی سچائی پیش کرتی ہے۔ ادائے خاص سے غالب ہوا نقطہ سرا، صدائے عام ہے یارانے نقطہ دان کے لیے۔ اس کے بعد تعارف مکتوب علیہ، جن کو خط لکھا گیا۔ میر مہدی مجروح جو ہے یہ میر حسن فگار کے بیٹے اور غالب کے عزیز ترین شاگردوں میں سے تھے۔ غدر دہلی میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دلی چھوڑ کر پانی پت چلے گئے، پھر بسلسلہ ملازمت الور منتقل ہو گئے۔ آخری زمانے میں نواب حامد علی خان جو کہ والی رامپور تھے، ان کی سرپرستی کی۔ آپ ایک عمدہ مرثیہ گو تھے۔ غالب کے خطوط کے مجموعے اردو ہندی اور اردو معلیٰ میں ان کے نام غالب کے بہت سے خطوط ہیں، یہ خط بھی ان میں شامل ہے۔ اس کے بعد اقتباسات۔ ایک اقتباس یہ ہے کہ ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو، مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا، اب اور کیا لکھوں، تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، فقیر نہیں جو دعا لکھوں، تمہارا دماغ چل گیا ہے، لفافے کو کریدہ کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا، یعنی تم کو وہ محمد شاہی روشیں پسند ہیں۔ حوالہ سبق اور مصنف کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ مرزا غالب اپنے شاگرد میر مہدی مجروح کو یہ خط 22 سپٹمبر سن 1861 کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو، مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا۔ غالب نے اس خط کا آغاز بڑی بے تکلفی سے کیا ہے، اور غالب نے خطوط نگاری میں نئے انداز کا تذکرہ کیا ہے۔ لمبے چوڑے القابات، حال احوال، خیر و عافیت پوچھنے کی روایت اور خط میں لکھنے کا طریقہ قدیم ہے۔ جو بات مطلوب ہو وہی بات خط میں لکھی جائے، صرف ضروری باتوں کو بیان کیا جائے، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں صاحب آپ کیا چاہتے ہیں، اپنے زمانے کے مجتہد کی لکھی ہوئی کتاب جس کی ابھی درستی باقی ہو، اس کی اصلاح کر کے میں نے بھیج دیا، اب مزید کیا لکھوں، آپ میرے ہم عمر بھی نہیں کہ میں آپ کو سلام لکھوں، اور اب مجھ سے بڑے بھی نہیں کہ سلام لکھوں، چھوٹے ہیں، چھوٹوں کا کام بنتا ہے کہ بڑوں کو سلام کریں۔ آپ کو شاہی روش جو کہ خط کا روایتی انداز اور بادشاہ کے دور کا انداز ہے بہت پسند ہوگا، لیکن یہ روش غالب کو پسند نہیں۔ میں بے تکلف خط لکھنے کو ترجیح دیتا ہوں، اور فقیر بھی نہیں جو آپ کو لمبی چوڑی دعائیں لکھوں، مسودے
یعنی وہ کتاب جس کی ابھی تک تصحیح نہیں ہوئی اسے بار بار پڑھا کرو اور دیکھا کرو تو سمجھ میں آ جائے گی۔ لگتا ہے آپ سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں۔ کافی عرصے بعد آپ کا خط پہنچا۔ آپ کا خط دے کر دل بہت خوش ہوا۔ تصحیح اور اصلاح کے بعد مسودہ بھیجا جاتا ہے۔ میر سرفراز حسین کو یہ مسودہ دینا اور ان سے دعاؤں کا کہنا اور کوشش کیا کرو کہ ہمیشہ اسی طرح خط لکھتے رہا کرو۔ اس کے بعد ہے اقتباس نمبر 2۔ چاہ آب ہے، ابر بے باراں ہیں، نخل بے ثمر ہے، خانہ بے چراغ ہے، چراغ بے نور ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو، تم جانتے ہو ہم زندہ ہیں، امر ضروری لکھ لیا، زوائد کو اس وقت پر موقوف رکھا اگر تمہاری خوشنودی اسی طرح کی نگارش پر منحصر ہے۔ حوالہ سبق اور مصنف کے بعد تشریح میں لکھیں گے غالب نے اردو خطوط لکھنے میں جدید طرز اختیار کیا، وہ اس کے موجد بھی ہیں۔ خطوط نویسی میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں۔ انہوں نے خطوط نگاری کی قدیم روایت پر تنقید کی ہے اور فرمایا یہ اب قابل استعمال نہیں ہے۔ پرانے خطوط جو بادشاہوں کے دور کا طریقہ تھا کیا ہی اچھا تھا، جب تک قدیم طریقہ اختیار نہ کرو تو وہ خط ہی نہیں۔ اس اقتباس میں مرزا غالب نے خطوط نگاری کی قدیم روایت پر تنقید کی ہے کہ خط کا قدیم انداز ایسا کنواں ہے جو خشک ہو گیا، یہ ایسا بادل ہے جس میں پانی نہیں، جسے بارش کی امید بھی نہ ہو، اور ایسا درخت جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ پھل بھی نہ دیتا ہو، ایسے گھر کی مانند ہے جو ویران ہو چکا ہے، ایسے چراغ جس میں روشنی نہ ہو۔ خط میں غیر ضروری باتوں سے گریز کیا جائے، اتنا کافی ہے آپ کو میرے زندہ ہونے اور مجھے آپ کی زندہ ہونے کے بارے میں معلوم ہو۔ خط میں اہم اور ضروری باتیں لکھ دی گئیں، زائد باتیں بعد میں کسی خط میں لکھ دی جائیں گی، اور اگر آپ کو خوشی اسی طرح کی تحریر پر منحصر ہے تو میں نے 3.5 سطریں 3 لائنیں جو ہیں وہ لکھ دی ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، خفا نہ ہوئیے گا۔ اقتباس نمبر 3۔ شہر چپ چاپ، نہ کہیں پھاوڑا بجتا ہے، نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، نہ آہنی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے، دلی شہر خاموشاں ہے۔ اس کی تشریح میں اس اقتباس میں مرزا غالب دراصل 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہونے والی تباہی اور بربادی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ پورا دلی بھی خاموش ہے، آج کہیں شور کی آواز سنائی نہیں دیتی، نہ کوئی مکان گرتا ہے اور نہ ہی کوئی مکان گرایا جا رہا ہے، نہ ہی سپاہیوں کے مورچے بنا کر مکان ڈھایا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی سرنگ بنائی جا رہی ہے، نہ کوئی مضبوط لوہے جیسی سڑک بنائی جا رہی ہے، اور نہ ہی سڑک بنائی جا رہی ہے جہاں توپ چڑھائی جائے، اور نہ کہیں توپوں کے مورچے بنتے ہیں۔ دلی شہر مکمل برباد ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ بچا ہی نہیں کہ اسے مزید برباد کیا جائے۔ اب یہاں قبرستانوں جیسے خاموشی پائی جاتی ہے، دلی شہر خاموش ہو چکا ہے، خط لکھتے لکھتے کاغذ بھی ختم ہو چکا ہے، کاغذ میں مزید جگہ نہیں کہ کچھ اور لکھوں، اگر کاغذ میں جگہ ہوتی تو تمہاری خوشی کی خاطر مزید کچھ اور لکھتا۔ درذیل سوالات کے جوابات۔ خط کے مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کے نام لکھیے۔ خط کے مکتوب نگار مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، اور مکتوب الیہ جو ہے میر مہدی مجروح ہیں۔ خط نویسی کے سلسلے میں محمد شاہی روش سے غالب کی کیا مراد ہے؟ غالب کی مراد یہ ہے کہ لمبے چوڑے القابات سے اور عافیت وغیرہ پوچھنے سے یہ تو پرانا قدیم طریقہ ہے، صرف جو بات مقصود ہے وہی کی جائے اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے بعد ہے خط سے بے تکلف گفتگو کی ایک مثال دیجیے۔ خط سے بے تکلف گفتگو کی ایک مثال دیکھیے۔ ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا، اب اور کیا لکھوں؟ تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، فقیر نہیں جو دعا لکھوں، تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ لفظ لفافے کو کریدہ کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو۔ غالب نے اس خط میں نئے انداز خط نگاری کے حوالے سے کن امور کی نشاندہی کی؟ یہی امور ہے کہ لمبے چوڑے القابات، حال احوال، خیر و عافیت وغیرہ، یہ تو پرانا طرز ہے، جو بات مطلوب ہو وہی خط میں لکھی جائے۔ اس کے بعد
صرف ضروری باتوں کو بیان کیا جائے اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ اب جو ہے نا اس کو دیکھیے وضاحت، چاہ کنویں کو کہتے ہیں اور بے آب بغیر پانی والا، ایسا کنواں جو خشک ہو گیا ہو اور اس میں پانی بھی نہ ہو۔ ابر بے باراں، ابر بولتے ہیں بادل کو، اور بے باراں، باراں اصل میں بولتے ہیں بارش کو۔ تو ایسا بادل جو پانی سے خالی ہو، جو بارش سے خالی ہو، اس میں بارش کی امید بھی نہ ہو۔ اس کے بعد ہے نخل بے میوہ۔ نخل اصل میں کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ نخل سے مراد ہے درخت، کوئی بھی درخت، عام درخت۔ بے میوہ، بغیر پھل کے، بغیر فروٹ کے، ایسا درخت جس میں پھل نہ لگتا ہو اور جس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ خانہ بے چراغ، ایسا گھر جو کہ ویران ہو چکا ہو، اس میں کوئی چراغ ہی نہ ہو، جو بالکل ہی خالی ہو۔ شہر خاموشاں، شہر خاموشاں جو ہے اصل میں قبرستان سے مراد ہے، اور خط میں اس سے مراد شہر دلی۔ خاموشاں بالکل ہی خاموش۔ درج ذیل کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ روش، طریقہ۔ القابات کی روش جو ہے یہ پرانے دور کی تھی، بادشاہوں کے خطوط میں ہوا کرتی تھی۔ شیوا، مسلمانوں کا شیوا نہیں کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو تنگ کریں، تکلیف پہنچائے۔ موقوف، میں نے اسلام آباد جانے کا سفر جو ہے وہ موقوف کر دیا ہے بارش کی بنا پر۔ زوائد، اصل میں ہے زوائد۔ زوائد کا مطلب ہے زائد، اضافہ، فضول۔ مرزا غالب نے اکثر خطوط میں زوائد باتوں سے اجتناب کیا۔ نگارش، لکھنے کو بولتے ہیں۔ مرزا غالب نے اپنے شاگرد میر مہدی مجروح کو لکھا کہ اگر تم ایسی نگارش چاہتے ہو، ایسا لکھنا چاہتے ہو، ایسی تحریر کی نگارش چاہتے ہو تو میں نے لکھ دی۔ تقریباً 3.5 لائنیں میں نے لکھ دی ہیں، 17۔ درج ذیل الفاظ کے واحد یا جمع بیان کیجیے۔ روش کا ایک دفعہ جو ہے نا پھر جملہ سن لیجیے۔ غالب خطوط نگاری کی پرانی روش کو ناپسند کرتے ہیں۔ شیوا، معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مارنا یہ بہادروں کا شیوا نہیں ہے، اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ موقوف، یہ تو ابھی بتا دیا ہے کہ بارش کی بنا پر میں نے اسلام آباد جانا موقوف کر دیا۔ اس کے بعد ہے زوائد، ابھی سمجھائی دیا ہے۔ درج ذیل الفاظ کے واحد یا جمع لکھیے۔ صاحب، صاحبان، آسان ہے، صاحب، صاحبان۔ اصلاح، اصلاحات، اصلاحات۔ مجتہد، مجتہدین۔ خاموش، خاموشاں۔ نگارش، نگارشات، نگارش، نگارشات۔ خاموش، خاموشاں۔ امید ہے کہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور الحمدللہ اکثر لوگوں نے سبسکرائب تو کیا ہوا ہے، لیکن جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لازمی دیکھیں، اس میں تمام جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ جو ہم نے بنا چکے ہیں، اپلوڈ ہو چکی ہیں، وہ اس میں موجود ہے، تمام لنکس موجود ہیں، اس کو دیکھا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اس کو خود لکھیں۔ یہ تمام چیزیں، کچھ چیزیں نہیں لکھی ہم نے، خود نہیں لکھی، تاکہ آپ جو ہے اس کو سن کر اس کو لکھ پائیں۔ کمنٹس لازمی کیا کریں، لائک کیا کریں، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔